دا 48 لاس آف پاور، طاقت کے 48 قانون۔ اس کتاب کو 1998 میں رابرٹ گرین نے لکھا تھا۔ جب یہ کتاب پبلش ہوئی تھی، رابرٹ کو بہت سی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس کتاب میں اس نے ان سارے طریقوں کو واضح طور پر بیان کر دیا تھا جن کا استعمال کر کے بہت سے سیاستدان اور چالاک لوگ عام لوگوں کے دماغ کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان سے اپنے کام نکلواتے ہیں اور آخر میں سارا کریڈٹ خود رکھ لیتے ہیں۔ اس کتاب کے تمام قوانین اتنے پاورفل ہیں کہ اگر کوئی انہیں جان لے اور انہیں اچھے سے ماسٹر کر لے تو وہ اس دنیا کا طاقتور ترین انسان بن سکتا ہے، اور پھر کوئی بھی اس کے دماغ کے ساتھ نہیں کھیل سکے گا اور نہ ہی اسے دھوکہ دے پائے گا۔ اس کتاب میں کچھ ایسے قوانین بھی ہیں جو کہ انیتھیکل ہیں، یعنی انہیں غیر اخلاقی کہا گیا ہے۔ ہم ان پر بھی بات ضرور کریں گے، مگر پھر آپ ان کا استعمال نہ کریں۔ آپ کو اس بات کا علم ضرور ہونا چاہیے کہ کیسے دوسرے لوگ آپ پر ان کا استعمال کرتے ہیں۔ لا نمبر 1، نیور آؤٹ شائن دا ماسٹر۔ اپنے سربراہ سے بہتر نظر کبھی مت آئیں۔ اس قانون کے مطابق آپ کو کبھی بھی اپنے مالک کے سامنے یہ ظاہر نہیں کروانا کہ آپ ان سے زیادہ قابل اور ٹیلنٹڈ ہیں، بلکہ ان کے سامنے ہمیشہ خود کو چھوٹا شو کروانا ہے۔ اگر آپ انہیں یہ محسوس کروائیں گے کہ آپ ان سے کسی بھی طرح سے بہتر ہیں تو وہ خود کو انسیکیور فیل کریں گے کہ کہیں آپ ان کی جگہ نہ لے لیں، اور پھر وہ آپ کو تباہ کرنے کے بارے میں سوچنے لگیں گے اور ہر قدم پر نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن وہیں اگر آپ ان کی تعریف کریں گے اور ہمیشہ انہیں یہ احساس دلائیں گے کہ وہ آپ سے کئی درجے بہتر ہیں تو وہ آپ کی قدر کریں گے، کیونکہ انسانی فطرت ہے، ہمیشہ وہی لوگ پسند ہوتے ہیں جو ہماری تعریف کرتے ہیں۔ ایسا کر کے آپ اپنے اختیارات اور اپنی پوزیشن کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ لا نمبر 2، کنسیل یور انٹینشنز۔ اپنے عزائم کو دوسروں پر کبھی ظاہر مت کریں۔ آپ کے دشمن کو یہ پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ بس خاموشی کے ساتھ اپنے مقصد پر کام کرتے رہیں۔ جب تک انہیں حقیقت کا علم ہوگا، تب تک آپ اپنا آدھا سفر طے کر چکے ہوں گے، اور پھر آپ کو روکنا یا پھر آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا ان کے اختیار میں نہیں ہوگا۔ آپ نے بہت سے بہادر واریئرز کے قصے تو سن رکھے ہوں گے، اور یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ اپنے راز کبھی کسی کو نہیں بتاتے تھے۔ ان کا دشمن جب تک ان کے بارے میں جان پاتا تھا، وہ اسے شکست دے چکے ہوتے تھے۔ لہذا آپ کی انٹینشنز آپ کے راز ہیں، انہیں ہر کسی سے چھپائیں۔ لوگوں کو یہ مت بتاتے پھریں کہ میں زندگی میں یہ کروں گا وہ کروں گا، بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں، ورنہ آپ سے حسد رکھنے والے آپ کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ لا نمبر 3، so much depends on reputation, guard it with your life۔ یہ چیز آپ کی ساکھ اور آپ کی ریپوٹیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کی حفاظت ہر حال میں کریں، چاہے آپ کو اپنی جان ہی خطرے میں کیوں نہ ڈالنی پڑے۔ یہ جملہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن عزت نہ جائے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہی ہوگا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کی عزت سے بڑھ کر قیمتی نہیں ہے، لہٰذا کبھی بھی اپنی ریپوٹیشن پر کمپرومائز نہ کریں۔ کسی کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ لوگوں کے سامنے آپ کی عزت کو خراب کرے۔ یاد رکھیں کہ دنیا کا ہر شخص آپ کی ریپوٹیشن دیکھ کر ہی آپ کو ویلیو دیتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی تو کوئی آپ کو اہمیت نہیں دے گا، اور ہر کوئی آپ کو ایک فضول انسان سمجھنے لگے گا۔
لہٰذا اپنی ریپوٹیشن بنانے کے لیے چاہے آپ کو کسی بھی حد تک کیوں نہ جانا پڑے، ضرور جائیں اور لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ آپ کتنے قیمتی انسان ہیں۔ لا نمبر 4، Avoid the unhappy and unlucky people۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کبھی مت کریں جو بگڑے ہوئے ہوں اور اپنی زندگی سے ناخوش ہوں۔ کامیاب لوگوں میں رہنے سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے، آپ کا انرجی لیول بوسٹ ہوگا، آپ کو کچھ کرنے کے لیے موٹیویشن ملے گی۔ جبکہ اس کے برعکس اگر آپ بگڑے ہوئے لوگوں کے بیچ رہتے ہیں جو کہ اپنی زندگی میں پوری طرح سے ناکام ہیں، جن کا کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ رہنے سے وہ خود کو بدل لیں گے، تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ رہ کر آپ انہیں ٹھیک کرنے کی بجائے اپنی اچھائی کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ آپ جانے انجانے میں ان کی کئی عادات کو اڈاپٹ کرتے جائیں گے اور یہی عادتیں آپ کو ایک ناکارہ انسان بنا دیں گی۔ لہذا جو وہ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، فالتو میں ان کی اصلاح کی کوشش مت کریں۔ لا نمبر 5، When asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude۔ اگر آپ کسی سے کوئی مدد لینا چاہتے ہیں تو اس سے مدد لینے کے لیے اسے اپنے ماضی کے احسانات مت گنوائیں جو آپ نے اس پر کیے تھے، بلکہ اسے مستقبل کے بارے میں لالچ دیں اور ایسے فائدے کے متعلق بتائیں جو صرف آپ ہی اسے دے سکتے ہیں۔ اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر اس نے آپ کی مدد نہ کی تو وہ مستقبل میں آپ کی مدد سے محروم ہو کر اپنا بہت بڑا نقصان کر بیٹھے گا۔ لہٰذا کسی سے بھی مدد کی بھیک مانگنے کی بجائے اسے اس مطلب سے آگاہ کریں جو اس کے لیے آپ ہی پورا کر سکتے ہیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو وہ خوشی خوشی آپ کی ہر طرح کی مدد کر دے گا۔ لا نمبر 6، Know who you are dealing with, do not offend the wrong person۔ اپنے دشمن کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ اس دنیا میں کئی طرح کے انسان ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو ایک تھپڑ مارا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ بھی جواب میں آپ کو ایک ہی تھپڑ مارے گا، بلکہ بہت سے لوگ آپ سے بدلہ لینے کے لیے اپنی ساری زندگی صرف کر دیں گے۔ لہٰذا بھیڑ کے روپ میں چھپے ہوئے ایسے بھیڑیوں کی پہچان کریں۔ آپ کو یہ بات اچھے سے معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کا سامنا کیسے دشمن سے ہے۔ سامنے والے کی نیچر کے مطابق ہی آپ کو ایکشن لینا ہوگا، ورنہ آپ اپنا بہت بڑا نقصان کر بیٹھیں گے۔ ایک حکایت ہے کہ ایک دفعہ ایک کوا ایک گائے کی پیٹھ پر بیٹھ کر اپنی چونچ سے اس کا گوشت نوچ رہا تھا۔ گائے نے اس سے کہا کہ اگر تم اتنے ہی چالاک ہو تو سامنے بیٹھے اس کتے کی کمر پر بیٹھ کر دکھاؤ۔ تو اس پر کوے نے کہا، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں یہ اچھے سے جانتا ہوں کہ مجھے کس جانور سے الجھنا ہے اور کس سے نہیں۔ لہٰذا یہ بات آپ کو اچھے سے معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کس قسم کے دشمن سے الجھ رہے ہیں اور وہ آپ سے بدلہ لینے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ لا نمبر 7، Be royal in your own fashion, act like a king to be treated like one۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بادشاہوں کی طرح ٹریٹ کریں تو خود کو ان کے سامنے ایک بادشاہ بنا کر ہی پیش کریں۔ اپنے لباس، اپنے رہن سہن اور اپنے ایٹیٹیوڈ کو دلکش بنائیں۔ ان کے سامنے کوئی ایسی حرکت مت کریں جو آپ کو نیچ اور گھٹیا ظاہر کروائے، کیونکہ انہیں آپ کو کتنی اہمیت دینی ہے۔ یہ سب لوگ آپ کے رہن سہن، آپ کے لباس اور آپ کی عادتوں کو دیکھ کر ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بادشاہ سمجھیں تو ان کے سامنے خود کو ایسے ہی ظاہر کروائیں جیسا کہ آپ ایک بادشاہ ہی ہیں۔ لا نمبر 8، Despise the free lunch۔
मुफ्त में मिलने वाले खाने या किसी भी चीज को हमेशा सोच समझकर ही कबूल करें। अगर मुमकिन हो तो सिरे से ही उसे लेने से इनकार कर दें, क्योंकि बाज़ औक़ात फ्री में मिलने वाली चीज के बदले में लोग आपको अपना पाबंद बना लेते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप ही उनके मुश्किल वक्त में उनके काम आएंगे और उनकी नेकी का बदला चुकाएंगे। और ये भी मुमकिन है कि फ्री की चीज देकर उनका इरादा आपको शर्मिंदा करने का हो या फिर वो आपको धोखा देने की तैयारी कर रहे हों। लिहाजा कोशिश करें कि किसी का एहसान मत लें और मुफ्त में मिलने वाली चीजों को ठुकरा दें। और अगर आप कोई चीज कबूल कर लेते हैं तो जितना जल्दी हो सके उससे भी बढ़ के सामने वाले को उसका बदला दें। अगर आप मुफ्त की चीजों के आदी बन जाएंगे तो अपनी आजादी और ताकत दोनों को गंवा देंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।